بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل بروز قیامت کی سختیوں سے اور قیامت کی خوفناک اور سخت ترین آزمائشوں سے اور حساب کتاب سے جلد چھٹکارا پانے والا وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا ہوگا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے بارگاہ امام علی مقام وعلی جدہ وعلیہ السلام میں منقبت کے کچھ اشعار، اس کے بعد آگے کی گفتگو آپ تک پہنچاؤں۔ شاعر لکھتا ہے کہ شان کعبہ کے لیے کعبے کا کعبہ چھوڑ کر، شان کعبہ کے لیے کعبے کا کعبہ چھوڑ کر چل دیے شبیر نانا کا مدینہ چھوڑ کر، چل دیے شبیر نانا کا مدینہ چھوڑ کر، کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا اس گھڑی، کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا اس گھڑی، جب سکینہ نے کہا مت جاؤ بابا چھوڑ کر، جب سکینہ نے کہا مت جاؤ بابا چھوڑ کر، حور بڑا خوش بخت تھا جنت میں داخل ہو گیا، حور بڑا خوش بخت تھا جنت میں داخل ہو گیا، لشکر اعداء کو دوزخ میں جلتا چھوڑ کر، لشکر اعداء کو دوزخ میں جلتا چھوڑ کر، حور نے یہ کہتے ہوئے شبیر کے چومے قدم، حور نے یہ کہتے ہوئے شبیر کے چومے قدم، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، رو رہی تھی اس گھڑی قسمت پہ خود نہر فرات، رو رہی تھی اس گھڑی قسمت پہ خود نہر فرات، چل دیے عباس جب پانی کو پیاسا چھوڑ کر، چل دیے عباس جب پانی کو پیاسا چھوڑ کر، کوئی کیا سمجھے گا اے جاوید ان کی عظمتیں، کوئی کیا سمجھے گا اے جاوید ان کی عظمتیں، میں غم شبیر لے لوں ساری دنیا چھوڑ کر، میں غم شبیر لے لوں ساری دنیا چھوڑ کر، چل دیے شبیر نانا کا مدینہ چھوڑ کر۔ ایک بار اور جو لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، بظاہر اس میں شان مصطفیٰ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ اتنا آپ کو دے گا۔
بظاہر تو اور حقیقت میں یہ جو آیت کریمہ ہے شان مصطفیٰ میں ہے، اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وہ شان عطا فرمائی اللہ نے کہ انہی کی خوشی آپ ہی کیا کہا ہوگا. شاعر نے کہا نا قیامت کا دن بھی کیا ہوگا، کہا انہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. ایک میں تو اس میں آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آ رہی ہے. میں نے یہ آیت کریمہ جس لحاظ سے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے، اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، آپ کو اللہ خوش کر دے گا، اتنا دے گا، اتنا اللہ دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا، خوش کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ کی خوشی میں اس وقت یہ بات بھی ہوگی کہ میری اہل بیت کا کوئی بھی بندہ دوزخ میں نہیں جانا چاہیے. حضور کی خوشی یہ بھی ہوگی کہ میرے گھر کا کوئی بندہ، میرے گھر کا کوئی فرد دوزخ میں نہیں جانا چاہیے. یعنی اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم تجھے راضی کر دیں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کا ہر اہل بیت کا فرد جنت میں جا چکا ہوگا. تو اس سے یہ فضائل اہل بیت بھی ہمیں نظر آتی ہے اس آیت کریمہ میں کہ حضور علیہ السلام اس وقت راضی ہوں گے جب اپنی پوری اہل بیت کو آپ جنت میں داخل فرما دیں گے. اس کے بعد حضور علیہ السلام راضی ہوں گے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بھائی پوری امت جب تک حضور کی جو ہے ماننے والی، کلمہ پڑھنے والی، جب تک جنت میں نہیں چلی جاتی حضور راضی نہیں ہوں گے. اللہ دیتا رہے گا، حضور مانگتے رہیں گے، اللہ دیتا رہے گا، حضور مانگتے رہیں گے. بہرکیف اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اب آخری 3 دن ہے اور مجھے شہادت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اور کربلا کی جو داستان ہے، جو واقعہ ہے، اس کے جو جی اس کے نقطے اس میں ہیں اور جو چیز اس میں سچائی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ میری کوشش رہے گی. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں، کل میں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے آپ کی سیرت اور آپ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی. ایسے ہی ملتی جلتی میں نے عرض کیا تھا کہ جو صفتیں، جو خوبیاں اور جو کچھ بھی عظمتیں آپ کو امام حسن مجتبیٰ میں نظر آتی تھی، چونکہ تربیت ایک جیسی ہوئی تھی، وہ ساری خوبیاں آپ کو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی. جود و سخا ہے، زہد و تقوی ہے، عبادت و ریاضات ہے، سخاوت ہے. یعنی کون سی ایسی خوبی ہے جو امام حسن مجتبیٰ میں ہو اور امام حسین پاک میں نہ ہو؟ آپ کو نظر آئے گی. سخاوت کے تو بالکل دریا بہا دیتے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی آنے والے سائل کو محروم کبھی دروازے سے لوٹایا نہیں کرتے تھے. یہ شان ہوتی تھی شان اہل بیت پاک کی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کل ایک مختصر آپ کو صرف ان کا ضمناً تذکرہ کر دیا تھا کہ آپ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا سبق لینا چاہیے. بڑے عبادت اور ریاضت کے اندر آپ کا جو مشغلہ تھا، حضرت امیر معاویہ کو جب امام حسن مجتبیٰ نے خلافت اور جو تھی، جو بھی باغڈور آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ آپ نے سپرد کر دی. اس کے بعد امام حسین کی زندگی اتنی خاموش زندگی ہو گئی کہ آپ صرف علم سے تعلق، درس، تقریر، لوگوں کو سمجھانا، عبادت کرنا اور رفائی کام کرنا، چیریٹی، لوگوں کے لیے کام کرنا، لوگوں کے لیے اپنی زندگی آپ نے وقف کر دی تھی. جینا ہے تو لوگوں کے لیے. کوئی ایسا نہ ہو کہ حاجت مند آپ کے دروازے پر آئے اور پھر خالی واپس چلا جائے. نہیں، یہ زندگی ایسی تھی. بلکہ میں نے ایک بڑا پیارا فرمان آپ کا پڑھا. آپ فرماتے ہیں ہمیشہ غریبوں سے تعلق رکھا کرو. کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشہ امام حسین پاک فرماتے ہمیشہ غریبوں سے تعلق رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ان کو ایک خاص
مقام عطا فرمائے گا، ایک خاص اللہ انہیں مقام دے گا. کب؟ قیامت کے دن. ان سے تعلق رکھو، وہاں کام آئے گا. یا ہم کس سے تعلق بناتے ہیں؟ یار یہ پہنچ والا ہے، یار یہ کیپیبل ہے، اس کا اسٹیٹس بڑا اچھا ہے، کہیں نہ کہیں یہ چل کے کام آئے گا، اس کا اس میں بڑا اچھا چلتا ہے. ہم یہ سوچ کے اگر یہ بناتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، دوستی بڑھاتے ہیں، تو کبھی کبھی اس لحاظ سے بھی کسی غریب سے دوستی کر لو کہ یا دنیا میں نہیں تو آخرت میں یہ غریب کام آئے گا. اور یہ امام حسین کا فرمان ہے، ان سے تعلق رکھو کہ قیامت کے دن اللہ ان کو بڑا مقام عطا فرمانے والا ہے. ان سے تعلق رکھو. تو یہ رفاعی کام میں آپ کا زیادہ مشغلہ تھا، ورنہ یہ جنگ کیا ہے یہ اس میں آپ کو اتنا شغف نہیں تھا. آپ کہیں بھی جنگجو کے معاملات میں حضرت امام حسن یا امام حسین کی زندگی کو نہیں آپ پڑھیں گے، یا آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ مشغلہ یہی تھا، علم، عبادت، درس، زہد و تقوی، رفاعی کام، پبلک کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، بس یہی مشغلہ تھا. اور اسی طرز پر آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اسی طرز پر. ورنہ مقام کیا تھا یہ میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سے سمجھاؤں. ایک حدیث، ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ہم سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہے، جو ہم سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہے، تو دنیا دار کو تو اچھے برے ہر طرح کے لوگ چاہتے ہیں، دنیا دار کو تو اچھے برے ہر طرح کے لوگ چاہتے ہیں، لیکن جو ہم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو ہم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، ہم قیامت کے دن ہم اور وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے جنت میں ایسے ہوں گے. دو انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، کہا جنت میں ہم اور وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم دونوں کو جنت میں ساتھ عطا فرمائے گا. یہ ان کی محبت کا صلہ ہے، یہ ان کی محبت کا صلہ ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، علامہ جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عمر ابن لیث، اس کے سامنے اس کی فوج تیار کی گئی، کسی جگہ حملہ کرنا تھا، لشکر کو لے جانا تھا، ایک فوج تیار کی گئی اس کے سامنے، عمر ابن لیث کے سامنے. جب اس نے اپنی فوج کی کثرت کو دیکھا کہ کتنی بڑی فوج ہے، تو اس نے دل ہی دل میں سوچا، اے کاش یہی فوج میرے پاس کربلا کے میدان میں ہوتی اور میری پیدائش اس وقت ہوئی ہوتی اور میں کربلا کے میدان میں ہوتا، اور اتنی فوج جو ہے وہ میرے پاس کاش ہوتی تو میں امام علی مقام کا ساتھ دیتا اور لڑتے لڑتے ان کی محبت میں میں شہید ہو جاتا. دل میں سوچا. کربلا ہو چکی ہے، کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، برسوں بیت چکے ہیں، صدیاں بیت چکی ہے، واقعہ ہو چکا ہے. صرف دل میں اس نے ایک محبت کی خاطر، ایک محبت کی خاطر دل میں یہ بات کی کہ کاش میرے پاس اتنی فوج کربلا کے میدان میں ہوتی اور میں اس وقت ہوتا اور میں امام کی مدد کر کے ان کے جانثاروں میں شہادت کا جام نوش کرتا. کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. اپنی ساری شان و شوکت اور اپنا ساری جو اپنی فوج ہے وہ امام کے قدموں پر قربان کر دیتا. یہ اس نے دل میں سوچا. اب اس زمانے کے جو ولی تھے ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جا کر عمر ابن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کی ہم کو خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا اور اس کی محبت کو قبول کر لیا. انشاءاللہ اللہ اس کی محبت کے بدلے اسے قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہم نے قبول کر لیا اس کا ارادہ. یعنی صرف ارادہ بھی محبت میں کرنا یہ بھی قبول ہوتا ہے. اس بار صرف ارادہ کرنا میں یہ کر لوں امام حسین کے لیے.
میں یہ کر لوں امام، میں یہ کر لیتا، اگر میں ہوتا انہیں بچا لیتا، اگر میں ہوتا ان سے پہلے میں مرتا، ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا۔ ارادے سے، صرف محبت کے اندر ارادہ کرنے سے بھی ان کی بارگاہ میں بندہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ صرف ارادے کرنے پر بھی یہاں سے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے۔ تو کوشش کرے کہ ان کی محبت نصیب ہو، اور ان کی محبت میں ہم اور آپ جئیں، اس کی کوشش انشاءاللہ رہے گی تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اب میں آؤں اپنے اصل مضمون کی طرف۔ مجھے جو عرض کرنا ہے کربلا کا واقعہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں واقعہ ہوا، اور اس میں جو کچھ شبہات ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھ کر اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک جنگ نہیں ہوئی ہے، بہت ساری جنگ ہوئی ہے، اور ایسی بھی جنگیں ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے مینارے بنائے گئے، مینارے بنائے گئے، ایسی بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایسی بھی جنگیں ہوئی ہیں جس میں 700 حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا ہے، ایسی بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ آپ احد کو پڑھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی خطرناک یہ جنگ ہوئی تھی، مسلمان اور کفار مکہ کے بیچ میں کیسی خطرناک یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، بے دردی کے ساتھ، وہ بھی جنگ ہوئی ہے۔ یعنی حق و باطل کے بیچ میں اس دنیا کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بہت ساری ایسی جنگیں بھی ہوئی ہے کہ جس میں اتہاس میں اس کے مقابل میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں جس جنگ کی آپ کو داستان سنانے جا رہا ہوں، کربلا، یہ ایسی جنگ ہے جس نے ساری جنگوں میں سب سے زیادہ شہرت پائی، حاصل کی، اور سب سے زیادہ یاد کی جانے والی اگر کوئی جنگ ہے تو وہ جنگ کربلا، داستان کربلا ہے، کربلا کا واقعہ ہے۔ اتنی جنگیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ یاد کر بھی لیتے ہو، لیکن جو ہمیشہ یاد رکھی جا رہی ہے، جو ہر سال دہرائی جاتی ہے، جس کو ہماگیر، جس کو اتنی شہرت حاصل ہوئی ہے، ہماگیریت جو ملی ہے اور شہرت جو ملی ہے، یہ صرف اور صرف داستان کربلا کو ملی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ داستان جو کربلا ہے اس کے اندر نبوت کے گلشن کے کسی ایک پھول کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ وہ شہادت جو ہوئی ہے اس میں کسی ایک آدمی پر ہی شہادت نہیں ہوئی ہے، ایک ہی آدمی شہید نہیں ہوا ہے، رسول اللہ کے گھر کا صرف ایک کوئی فرد نہیں ہوا ہے، بلکہ پورا گلشن نبوت شہید کر دیا گیا ہے۔ پورا گلشن نبوت، پورے نبوت کا پورا چمن مسل دیا گیا ہے اور خاک و خون میں تڑپایا گیا ہے۔ صرف ایک بندے کی شہادت نہیں ہے، پورے گلشن کی شہادت ہوئی ہے، پورے گلشن کی شہادت۔ اس لیے سب سے زیادہ یہ یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں اسی لیے یہ واقعہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اتنی شہرت کا حامل ہے، اسی وجہ سے کہ گلشن نبوت کے پورے جتنے بھی افراد تھے ان سب کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے۔ ہوئی ہوگی جنگیں اور بھی، لیکن یہ جنگ اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، اس لیے دنیا آج بھی اس کو یاد رکھتی ہے، برسوں سے یاد رکھتی ہے۔ جب سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے تب سے اسی شان سے یاد رکھتی ہے، اور صبح قیامت تک اس واقعے کو یاد رکھتی رہے گی۔ کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں اس کی بے مثالی کیا ہے، اور جنگوں کے مقابلے میں اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ تو لکھنے والے لکھتے ہیں اس میں تلواروں پر خون کی دھاروں نے، اور برچیوں پر سینوں نے، اور تیروں پر گردنوں نے فتح حاصل کی ہے۔ سامنے تلواریں تھی، ادھر گردنیں تھی،
سامنے برچیاں تھی، ادھر سینے تھے، سامنے تیر تھے، ادھر گردنیں تھی، اور گردنوں سے مقابلہ تیروں کا ہوا ہے، سینوں سے مقابلہ برچیوں کا ہوا ہے۔ ایسی جنگ آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ یکتائی اور یہ بے مثالی آپ کو صرف اور صرف کربلا کے میدان میں نظر آئے گی کہ ننھے سے ننھے بچے ہیں، وہ جا رہے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے اور سامنے لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے پھر بھی جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت جا رہے ہیں۔ بس ایک ہی دن ہے امام پر اپنی جان کو قربان کر دے، بس ایک ہی دن ہے۔ اب واقعے کو تھوڑا سمجھیں، امام حسین نے یہ معاملات طے کیوں نہیں کیے؟ جب یہی معاملہ حضرت امام حسن کے سامنے آیا تھا، آپ نے صلح کر لی، امام حسین نے بیٹھک کیوں نہ کی، سمجھوتا کیوں نہیں کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دین کی ترقی کو دیکھا تھا، دین کو آگے چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسلام کی تاریخ کے بہت سارے ایسے اہم واقعات تھے جو آپ کے سامنے ہوئے ہیں۔ آپ نے تمام مرحلوں میں تبلیغ اور دعوت کو آزمایا اور ان کا آپ نے جائزہ بھی لیا ہے اور آپ لیتے رہے ہیں۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے جیسے ہی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا، اکثر صحابہ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کی بیعت قبول نہیں کریں گے۔ اس میں سب سے آگے اگر کوئی نمبر پر تھا تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ میں اس کی ہرگز بیعت قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ ان کی ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھ چکے تھے کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ بد کردار ہے، وہ شرابی ہے، اور ایسے کے ہاتھ پر امام ہاتھ دے کر دین کی نیا کو کیسے ڈوبا سکتے تھے؟ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے آپ کو پیدر پہ خط لکھ کر بلایا، حضور آپ تشریف لائیے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ آپ نے کوفہ کے لیے سفر باندھا اور سفر شروع کیا۔ ادھر صحابہ کو اطلاع ہوئی تو سارے صحابہ جو اجلہ صحابہ اس وقت تھے وہ سامنے آئے، حضور یہ سفر نہ کیا جائے، مناسب نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ کے بابا کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا؟ آپ کے بھائی بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلے، آپ نہیں جانتے؟ مولا علی کیا جو خلافت تھا وہ کوفہ ہی میں تو تھا نا۔ آپ کی شہادت کے بعد جب امام حسن مجتبی آپ کی کرسی خلافت پر جب جلوہ فگن ہوئے اور آپ نے باغ ڈور سنبھالی خلافت کی، تو انہوں نے کیسے ظلم کیے اور انہوں نے کیسا ستایا امام حسن مجتبی کو کہ مسلح سے حضور کو گرا دیا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں صحابہ حضرت امام حسین کو یاد دلا رہے، حضور اس کے باوجود بھی آپ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں نانا جان تشریف لائے تھے اور ایسی بات کہی ہے کہ میں اب جائے بغیر نہیں رکوں گا، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اب صحابہ خاموش ہو گئے جب حضور کا خواب انہوں نے پوچھا نہیں کہ کون سا خواب تھا، لیکن جب یہ سنا کہ حضور کے خواب کو سہارا امام حسین نے بنا لیا ہے، وہ دلیل کے طور پر کہہ رہے کہ مجھے رسول اللہ نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، اب آپ خاموش ہو گئے صحابہ کہ حضور پھر آپ کی جیسی مرضی۔ چنانچہ اہل بیت کے ساتھ کوفہ کے لیے آپ نکلے، لیکن صحابہ کو جس معاملے کا ڈر تھا نا، وہ ہو بہو وہی معاملہ پیش آیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ غداری کریں گے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن بے وفائی کا ثبوت دیں گے، اور یہی ہوا۔ لیکن یہ امر الہی میں لکھا جا چکا تھا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہوا وہی جو صحابہ نے خطرہ اور ڈر محسوس کیا تھا کہ ایسا واقعہ دل دوز اور خون چکا واقعہ پیش آیا، اور عاشورہ کا ایک دن قیامت کا دن بن گیا۔
اور یزید کا کالو لشکران مٹھی بھر جانثاران اسلام پر ایسا ٹوٹ پڑا کہ فدایان اہل بیت نے جرأت و بہادری کو وہ مثال قائم کی جو تاریخ کا ایک روشن باب ہے. لیکن ہزاروں لشکر کے سامنے ایک چند پروانے کیا کر سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے شہادت سے خون آلود ہوئے اور لشکر حسینی نے اسوہ نبوی کو زندہ کر کے امت مسلمہ کو حق و صداقت اور عزم و استقلال کا عظیم درس دیا اور ظالم کے خلاف کلمہ حق کہنے کا کی جو عملی مشق تھی وہ کر کے کربلا کے میدان میں مجاہدین نے کربلا نے سب کچھ اپنا دکھا دیا کہ دیکھو ظالموں کے سامنے اللہ کے دین کے آواز کو کیسے بلند کیا جاتا ہے اور رسول اللہ کی شریعت کو کیسے بچایا جاتا ہے. چند مختصر لوگوں نے. اب یہاں چل کے میں ایک شبہ اور اس کا ازالہ بھی کرتا چلوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں امام حسین کسی جنگ کے لیے کربلا نکلے تھے, انہیں جوڑ توڑ کرنا تھا اس لیے وہ کربلا کے لیے نکلے تھے. کوفہ جانا چاہتے تھے, بیچ کربلا میں یہ حادثہ ہو گیا. یعنی جوڑ توڑ کرنا چاہتے تھے, حکومت چاہتے تھے. لیکن اب اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے. اگر آپ امام حسین کی زندگی کو آپ پڑھیں گے, میں نے شروع میں عرض کیا کہیں آپ کو دیکھیں آدمی کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ میں وہ کام کرتا ہے. امام حسین کی آپ زندگی پڑھیے اور ان کی سیرت پڑھیے, آپ کو وہ جنگجو نظر نہیں آئیں گے کہ کسی جنگ میں ہمیشہ آگے رہیں یا وہ کرے جنگ کرے. اگرچہ اللہ پاک نے وہ طاقت اور وہ قوت ان کو عطا فرمائی تھی لیکن ان کا فیلڈ الگ تھا. ان کا جو شوق تھا وہ علم تھا, وہ درس تھا, لوگوں تک دین پہنچانا تھا, لوگوں کے اندر تبلیغ کرنا تھا. دعوت و تبلیغ آپ کا مشغلہ تھا. آپ لوگوں تک رسول اللہ کا صحیح دین پہنچانا چاہتے تھے, آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے, آپ رفائی کام کرنا چاہتے تھے. یہ آپ کا مشغلہ تھا اور اسی مشغلے میں آپ لگے ہوئے تھے. اگر جنگجو ہوتے نا تو اس ارادے سے نکلتے, اور جنگ کرنے کا ارادے سے نکلتے. اور جنگ کرنے میں کوئی مختصر قافلہ لے کر نہیں چلتا ہے, فوج لے کر چلتا ہے. جنگ میں کوئی اپنے بچوں کو نہیں لے جاتا ہے بلکہ مجاہدوں کو لے جاتا ہے. یہ اگر جنگ کرنے امام حسین نکلتے تو ایک تیاری کے ساتھ نکلتے. ایسی کوئی تیاری نہیں تھی, بلکہ ایسے ہی آپ نکلے ہیں کہ ان کے خطوط آئے تھے آپ کے پاس اور وہ آپ کو بلانا چاہتے تھے. اس لیے آپ نے سوچا کہ چلو نکل جاتے ہیں اور ان لوگوں کا جو دعویٰ ہے اس حساب سے ہم وہاں جاتے ہیں, انہیں ہماری جو ضرورت ہے اس حساب سے ہم ان کی ضروریات کو پوری کریں گے. اس ارادے سے میرا امام مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف اور مکہ سے پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ بھی ہے کہ آپ کو خلافت سے بڑی دلچسپی تھی اور آپ خلافت چاہتے تھے. یہ بھی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ مدینے میں اپنے حامیوں اور ساتھیوں کی بجائے صرف چند گھر والوں کو لے کر سفر کرنا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حر نے آپ کا راستہ روکا تو آپ نے اس سے جنگ نہ کی. یہی وجہ ہے کہ جب عمر ابن سعد آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کے سامنے جنگ کرنے کی بات ہرگز نہ کی. آپ نے یہی بات رکھی, یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں, یا پھر مجھے کسی بندری علاقے پر بندرگاہ کی طرف سے مجھے جانے کی اجازت دی جائے, میں وہاں جا کر اپنی زندگی کے ایام گزار لوں, یا پھر مجھے ڈائریکٹ یزید کے سامنے پہنچا دیا جائے. آپ نے اس سے بھی جنگ کی بات نہ کی, کیونکہ جنگ کے ارادے سے یا حکومت لینے کے ارادے سے, خلافت حاصل کرنے کے ارادے سے میرے امام ہرگز نہیں نکلے تھے. ورنہ حر کا مقابلہ کرتے, حر سے جنگ لڑتے یا ابن سعد کے سامنے جنگ کی بات کرتے. آپ جیسے وہ لوگ کرتے تھے کہ اگر آپ کو منصب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے امام لڑنا نہیں چاہتے تھے. مختصر یہ امام حسین کا یزید کے مقابلے میں آنا خلافت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا, بلکہ مقصد کیا تھا امام پاک کا, مقصد سنیں اور یہ اپنے دل کے کانوں سے سنیں. مقصد کیا تھا امام کا؟ مقصد تھا کہ اسلامی خلافت زندہ ہو جائے.
جیسی خلافت اور جو ماڈل حضور دے کر گئے تھے اور اس ماڈل پر عمل کرتے ہوئے وہی ماڈل حضرت صدیق اکبر نے پیش کیا، وہی ماڈل حضرت عمر فاروق اعظم نے دیا، وہی ماڈل حضرت عثمان غنی کے زمانے میں لوگوں کو نظر آیا، اور وہی ہو بہو طریقہ مولا کائنات علی شیر خدا نے اپنایا، ہو بہو وہی طریقہ حضرت امام حسن مجتبی نے نبھایا۔ یہی چیز تو امام حسین پاک بھی چاہتے تھے، اور جو خلافت جو چلی آ رہی تھی اس کو دوبارہ آپ زندہ کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یزید اپنی طرف سے جو اسلامی حکومت اور خلافت کے اندر جو گڑبڑی پیدا کرنا چاہتا تھا اس کو سرے سے نکالنا چاہتے تھے، اور پھر سے خلافت کی بات کو اور خلافت کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے میرے امام یہاں سے نکل کر وہاں گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا کس کا؟ یزیدی لشکر کا۔ ایک ہی چیز، اسلام کی جو سسٹم ہے، اسلام کے جو رسم و رواج ہے، اسلام کا جو طور طریقہ ہے وہ مٹنا نہیں چاہیے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہیں آنی چاہیے، چونکہ یہ سب ہو رہا تھا، امام دیکھ رہے تھے، اسی لیے امام نے یہ طے کر لیا کہ میرے جیتے جی یہ چیز نہیں ہونے دوں گا کہ کوئی حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ کرے۔ یہ آپ نہیں چاہتے تھے، یہ آپ ہرگز نہیں چاہتے تھے، مگر دشمن کسی طرح بھی آپ کی شرطوں پر راضی نہ ہوا اور نہ آپ کو واپس جانے کی اس نے مہلت دی۔ بالآخر امام علی مقام 10 محرم الحرام کو سن ہجری 61 میں آپ نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا، اور اس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ مختصر تھا، ایک وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میں آپ کو کربلا سمجھانا چاہتا تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے کربلا کی طرف سے آنے والا پیغام اور میسج کیا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، شخصی لڑائی نہیں ہے، پرسنلی لڑائی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک نظریاتی تصادم تھا۔ اسی لیے اس جنگ کے بعد ہمیں حسینیت اور یزیدیت کے روپ میں 2 ماڈل ملے۔ کربلا کی جنگ کے بعد ہمیں 2 چہرے نظر آئے، ایک حسینیت اور ایک یزیدیت۔ حسینیت کس کا نام ہے؟ کا حق، سچ اور رسول اللہ کے دین اور شریعت کی کا جو پہرےدار ہے وہ حسینیت ہے، وہ حسینیت ہے۔ اور جہاں جھوٹ، نفاق، فسق و فجور ہے، جہاں گالیاں ہیں، جہاں نماز کی پابندی کو چھوڑنا ہے، جہاں نمازوں کو ترک کرنا ہے، شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنی ہے، وہ یزیدیت ہے۔ یہ 2 ماڈل ہمیں دکھے کربلا کے بعد، امام کی شہادت کے بعد یہ 2 ماڈل سامنے آئے، ایک جس میں سچ ہی سچ ہے، ایک جس میں مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت ہے، ایک جس میں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے، ایک جس میں انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے، ایک جس میں شریعت اور خلافت کو پھر سے زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور دوسرا جو ماڈل ہے وہ باطل ماڈل ہے، وہ فسق و فجور والا ماڈل ہے، وہ ماڈل ہے جو برائیوں کو پھر سے جنم دینے کی بات کرتا تھا، وہ ماڈل ہے جو شراب کو پھر سے عام کرنے کی بات کرتا تھا، وہ ماڈل ہے جو لوگوں پر ظلم کو روا کرنے کی بات کرتا تھا۔ یہ دونوں نمونے، یہ دونوں ماڈل ہمیں کربلا میں امام کی شہادت کے بعد ملے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کس ماڈل کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، کون سا لیبل لے کر ہمیں چلنا ہے، حسینیت والا لیبل لے کر چلنا ہے یا یزیدیت والا لیبل لے کر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ حسینیت کے نعرے تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چل کے ان کے اندر لیبل یزیدیت کا فٹ ہوتا ہے اور وہ کام یزیدیت کے کرتے ہیں، اگرچہ حسینیت کے زبان پر نعرے ہیں، کام یزیدیت کا ہوگا۔ آج آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، آج آپ لوگوں کو پٹی پڑھا سکتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے آپ کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی، آپ کا کوئی بہانہ نہ چلے گا، آپ کی کوئی نفس کی بات نہ چلے گی۔ اللہ رب العزت جانتا ہے تمہارے دل کے خطرات کو، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں
دلوں کے اندر کیا ہے وہ یقیناً سمجھتا ہے. حضور کی نظریں ہیں اپنی امتوں پر. حضور جانتے ہیں میری امت میرے نواسے کے نام پر کیا کچھ کر رہی ہے. یہ حضور جانتے ہیں آج نہیں تو کل شافعی محشر کے سامنے آپ کو یہ ہر چیز کا جواب دینا ہوگا. جو آپ کر رہے ہیں اگر سچ کر رہے ہیں, اگر حق کا ساتھ دے رہے ہیں, اگر حسینیت کو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اگر حسینی مشن کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, میرے مصطفیٰ آپ جیسے حسینیوں پر فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اگر یزیدیت کا لیبل لے کر یزیدیت کو عام کرنے کی بات کرتے ہوگے, رسول اللہ کی سنتوں کو مٹانے کی بات کرتے ہوگے, تو وہی آپ کا چہرہ ہوگا, وہ میدان محشر ہوگا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی اور حضور آپ کا چہرہ دیکھ کر اپنا چہرہ آپ سے پھیر رہے ہوں گے, یعنی ناراض ہو رہے ہوں گے. اور اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کا عذاب جہنم کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. آپ کے ہاتھ میں ہے کون سا نمونہ, کون سا ماڈل آپ کو چاہیے, حسینیت والا ماڈل یا یزیدیت والا ماڈل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلی چیز کربلا کے میدان سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. دو ماڈل سامنے آئے, ہمیں کون سا چننا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. اللہ نے سینس دیا ہے, اللہ نے عقل دی ہے. دنیا کے ہر معاملات میں ہم تمیز کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ آگ کو اپنے ہتھیلی پر نہیں لیتا, کیونکہ وہ جانتا ہے یہ مضر ہے اور یہ نقصان دے سکتی ہے. یہی سینس اور یہی عقل آپ کی جو ہے اسے دین کے معاملے میں بھی استعمال کیجئے. کیا ہمارے لیے حق ہے, کیا ہمارے لیے درست ہے؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, آپ کی طرف سے کی ہوئی برائی آپ کی 7 پیڑھیوں تک لعنت کا سبب بن سکتی ہے. 7 پیڑھیوں تک لعنت کا سبب بن سکتی ہے. خدارا اپنی آل اولاد کو پھٹکار اور لعنت, اللہ کی لعنت سے بچاؤ, اللہ کی لعنت سے بچاؤ. دوسرا سبق کربلا کے میدان سے ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے کہ عملی جدوجہد تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے. عملی جدوجہد یعنی صرف محبت حسین کو رسم مت بناؤ, عمل کی فیلڈ میں لاؤ. صرف رسم مت بناؤ. آج ہمارے سارے کام رسمی ہیں, فارمیلٹیز. رسم مت بناؤ, عمل کے میدان میں لاؤ. اپنے حال و قال میں اس کو ڈھال لیا جائے اور ظلم و باطل کے خلاف نبرد آزمائی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا جائے. جہاں بھی یزیدیت اپنا سر اٹھائے, آپ حق کا پیغام اور حق کا علم لیے آپ بھی پھر کھڑے ہو جائیے. اگر آپ امام کا علم اٹھاتے ہیں, امام کا علم یہ ہے. امام کا علم کون سا ہے؟ کوئی اگر غلط کو عام کر رہا ہے, کوئی اگر رسول اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کرتا ہے, وہاں امام کا علم پکڑ کے آپ کھڑے ہو جاؤ. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ حسینیت ہے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور اگر یہ جرات اور یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے, ہٹ جاؤ, دل سے تو برا جانو. یہ مقصد ہے کربلا کا عملی طور پر. اچھا, امام حسین یہ بھی کر سکتے تھے, آپ نہ جاتے کوفہ, بھائی تم جانو, تمہارا کام جانے, مجھ سے کیا مطلب. عمل کے میدان میں آئے نا امام. بہت ساری صورتیں نکل سکتی تھی, لیکن امام ڈٹ گئے. نہیں, اس میں نو کمپرومائز, اس میں سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف بات کرتا ہے اور اسی رسول اور اسی مصطفیٰ کا نواسا اپنے نانا کے شریعت کے خلاف سمجھوتا کرے تجھ سے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. کربلا کی اس مشن اور کربلا کی اس مقصد کو بھی یاد رکھیں. ویسے آپ دیکھیں, یزید شرک نہیں کر رہا تھا. یزید نے کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی. یزید نے اسلام کا کھلم کھلا انکار بھی نہیں کر رہا تھا, بتوں کی پوجا بھی نہیں کر رہا تھا, اسلام کا نام بھی لیتا تھا, اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, میں موحد بھی ہوں,
میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں، اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا۔ اسلام کا انکار تو ابو لہبی ہے، اسلام کا انکار تو ابو جہلی ہے، وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ یزیدی کردار یہ تھا کہ مسلمانی دعویٰ بھی تھا اور اسلام کو دھوکہ بھی دے رہا تھا۔ یزیدی کردار کیا تھا؟ مسلمان کہہ بھی رہا تھا اپنے آپ کو اور اسلام کو دھوکہ بھی دے رہا تھا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور پھر اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں دے رہے تو ہم سچے حسینی ہیں، اور اگر ہماری زندگی سے کہیں اسلام کو دھوکہ پہنچ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، امام حسین کے سامنے جانا مشکل ہو جائے گا، ہمارا جانا مشکل ہو جائے گا۔ یزیدی کردار یہ تھا، وہ امانت کا دعویٰ بھی کرتا تھا، وہ خیانت بھی کرتا تھا، اسلام کا نام بھی لیتا تھا، اور حکومت آمریت پر مسلط بھی وہ کی جاتی تھی، آمریت کو مسلط بھی کی جاتی تھی، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچل بھی دیتا تھا۔ گویا اسلام سے دھوکہ اور فریب، یہ ساری چیزیں کرنا یہ یزیدیت کا کام ہے، اور یہی یزیدیت ہے، اور اسی کو یزیدی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ دھوکہ کرنا، اسلام کے ساتھ فریب کرنا، دھوکہ کرنا۔ آپ یزیدیت کس کو سمجھتے ہیں؟ دھوکہ، اسلام کے ساتھ دھوکہ۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ یزید یہ تھا۔ امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے باطل اور طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کیا، اہل اسلام کو ایسا راستہ دکھایا جو دو جہاں میں کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ نے یزید پلید کی بیعت نہ کر کے قیامت تک کے لوگوں کو آزادی، خود مختاری اور انسانیت کا پیغام دے دیا، تاکہ قیامت جہاں بھی اذان ہوگی، قیامت جہاں بھی اذان ہوگی، اس کی بقا میں آپ کی قربانی شامل ہے۔ آج حسین کی روح ہم سے پکار پکار کر کہتی ہے، آج حسین کی روح ہم سے پکار پکار کر کہتی ہے، اور میری محبت کے دم بھرنے والوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت رسمی ہے یا پھر آج تم کوئی پھر سے کربلا بپا کرتے ہو۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں میری محبت میں پھر کوئی تم آج پھر سے یزیدی وقت کے یزیدیوں کو للکارتے ہو یا نہیں۔ گویا وہ ہمارے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ کون؟ روح حسینی آج پھر سے ہم کو آزمانا چاہتی ہے کہ دیکھتے ہیں کون اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، کون مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس میدان میں سچا اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ یہ آج ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے، ایک نہ ایک دن رزلٹ اس امتحان کا ہماری نظروں کے سامنے ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہم میں سے کوئی بھی روح حسینی سے پوشیدہ نہیں ہے، میں سے کوئی بھی روح حسینی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم ان کے نام پر کیا کرتے ہیں، ہم ان کے نام پر کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج ہم آزمائش کی دنیا میں جی رہے ہیں، آزمائش کے دور سے جی رہے ہیں۔ ایک دن ہماری اس آزمائش کا پیپر آؤٹ ہوگا، نتیجہ نکلے گا ہم نے کیا کیا۔ اگر حق و باطل کے اندر ہمارا کام وہ ہوگا جو امام حسین کا تھا، یعنی آپ نے حق کو بلند کر دیا، اگر ہم بھی اس فیلڈ میں آگے ہوں گے ہمارا نام حسینیت میں ہوگا، اور اگر باطل کے پرچم کو لے کر حسینیت کا لیبل لگا کر ہم نکلے ہوں گے اور باطل کو قوتیں دے رہے ہوں گے، جھوٹوں کو اور طاقت دے رہے ہوں گے، بے نمازیوں کو اور حوصلہ دے رہے ہوں گے، تو پھر ہمارا نام اس وقت امام حسین کے سامنے یزیدی لسٹ میں ہوگا اور ہم یزیدیوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کربلا کے یہ دو چار مقصد تھے اور جو یہ دو چار درس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ حسینیت اپنے اندر پیدا کیجئے، حسینیت اصل معنوں میں کیا ہے، یزیدیت سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی آل اولاد کو بچائیے۔ یزیدیت کیا ہے؟ دیکھیں لوگ بڑے ہوشیار ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کہتے کہتے تھک جائیں گے، لیکن لوگوں کو جب سنبھلنا ہوگا تبھی وہ سنبھلیں گے۔ بات بالکل صحیح ہے۔ آج ہر کوئی جانکاری کے ساتھ ہر چیز کرتا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے ہمیں معلوم نہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، یہ بالکل دھوکہ ہے اسلام کے ساتھ اور اسلام والوں کے ساتھ، سراسر دھوکہ ہے۔ آج لوگ سب جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ان کا نفس ورغلاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو ان کی انانیت ورغلاتی ہے، کہیں نہ کہیں چل کے ان کو ان کے معاشرے کی جو سربراہی ہے اور سرداری ہے وہ ان کے بیچ میں آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کو مجبور کرتی ہے، اس لیے وہ اس فیلڈ میں آ کر ایسے غلط کام کر
کرتے ہیں جو ان کی آخرت کے اندر ان کی شرمندگی کا سبب اور باعث ہوں گے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں امام کا علم بردار بنائے، امام کے علم کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام نے جس انداز سے پرچم اسلام کو بلند فرمایا تھا اور اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی، اللہ اس لحاظ سے ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کوشش اس چیز کی انشاءاللہ کرے۔ اللہ کریم اگر آپ کی سچی نیت ہے، اللہ پاک آپ کو حسینیوں میں کل قیامت کے دن آپ کا شمار فرمائے گا۔ اب آگے چلیے، آئیے میں کربلا کی داستان کی طرف آپ کو لے چلوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا، تو سب سے پہلے اس نے کام یہ کیا کہ چاروں طرف اپنے قاصد دوڑا دیے، اور قاصد دوڑانے کے بعد اس نے کہا کہ سب سے میری بیعت لی جائے۔ اس کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ مدینہ کے اصحاب سے اور مکہ کے اصحاب سے تھا، جو وہاں رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ ان سے سب سے بڑا خطرہ ان سے کہ اگر کوئی میرے راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے تو یہی وہ پاک ہستیاں ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہے، جو کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایک ہی خدشہ تھا اس کو، اس لیے اس نے سب سے پہلے جو قاصد دوڑایا نا، وہ اسی طرف دوڑایا، ادھر ہی جایا جائے۔ اس وقت مدینہ کا گورنر جو تھا ولید ابن عقبہ تھا، اس کے پاس خط آیا، خط میں لکھا تھا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید کے نام کی بیعت لی جائے۔ خاص کر اس میں نام لکھے تھے ان افراد سے خصوصی طور پر بیعت لی جائے، اور ان کا رد عمل کیا آتا ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں، اس کی جلدی سے یزید کو اطلاع دی جائے۔ یہ بھی لکھا، وہ جواب کیا دیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں، بیعت قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی جواب دیا جائے۔ اب آپ آگے چل کے دیکھیں کہ ولید بن عقبہ نے جیسے ہی خط پڑھا تو پہلے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ بھائی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ اور آپ نے پڑھا کہ یہ میرے لیے آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے کہ مجھے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے، وہ بھی یزید کی بیعت، اور وہ بندہ ایسا ہے، وہ سچا بندہ ہے، وہ کبھی جھوٹ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا کروں، وہ ٹینشن میں تھا۔ اس نے اپنے ٹینشن کو حل کرنے کے لیے مروان کو بلایا، مروان ابن حکم، جو خود بڑا شریر اور لعنتی، جس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت و فٹکار برسائی تھی۔ بلکہ روایت میں ہے کہ جب اس کو مروان بن حکم، وہ شخص ہے، جب اس کی پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تہنیک یعنی کوئی چیز چبا کر منہ میں جو ڈالی جاتی ہے، نیک انسان کے منہ سے چبائی ہوئی چیز بچے کے منہ میں پہلی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کا فعال اچھا ہو، بچے کی سیرت اچھی ہو۔ اس تہنیک کے لیے اس کو لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو الوز غبن الوز، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے برسوں پہلے یہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے، اس کے برسوں پہلے یہ نشاندہی کر دی تھی کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یعنی اس سے بھلائی کی امید نہیں ہے۔ بلکہ روایتوں میں یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی تھی، اور جب مروان اپنے باپ کے، اس وقت باپ کی پیٹھ میں تھا مروان، اس وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ربینا محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی مروان، اب اس کو مشورے کے لیے بلایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لعنتی انسان کا مشورہ کیسا ہوگا؟ اب جس کے برتن میں ہی خباثتیں بھری ہو، اس کو اگر کوئی ٹیڑھا کرے تو اس میں سے کیا چیز نکلے گی؟ ولید ابن عقبہ نے سوچا کہ چلو اسی کو بلا لوں، چونکہ وہ مشیروں میں تھا، اس وقت جو گورنر تھے ان کے مشیروں میں بھی اس کا بھی نام تھا۔ بلایا اس کو، کہا یار یہ ایک آزمائش میرے لیے آئی۔ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، اور وہ بیعت کرنا چاہتا ہے، بیعت لینا چاہتا ہے امام علی مقام کی۔ اب اس نے برجستہ یہی کہہ دیا، تو اس میں
سوچنے کی کیا بات ہے؟ آپ بلائیے امام حسین کو، اور جن جن کے نام اس خط میں لکھے ان کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ بیعت قبول کرے، اور اگر وہ منع کریں تو پھر قتل کر دو۔ آپ گورنر ہو، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کیوں نہیں استعمال کرتے اپنے پاور کو؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بلاتا ہوں، تو خاموش ہو جا تھوڑی دیر کے لیے۔ بھیجا قاصد کو، امام حسین پاک تشریف لائے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ امام آئے تھے۔ امام نے کہا اپنے ساتھیوں سے آپ باہر کھڑے رہیے، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آنا، ورنہ اندر آنے کی ضرورت نہیں، اور جب تک میں باہر نہیں نکل جاتا یہاں سے ہٹنا نہیں۔ امام جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہاں یہ بدماشی کرے گا، یہ چونکہ اس کی گٹی میں لعنت اور پھٹکار رکھی گئی ہے، یہ بدماشی کرے گا۔ اب گئے اندر، دیکھا کہ وہ بھی ولید ابن عقبہ بھی بیٹھے ہیں گورنر، اور بغل میں یہ مروان بھی بیٹھا ہے لعنتی۔ امام نے کہا کس نے مجھے بلایا گیا اور کیا بات ہے؟ ولید ابن عقبہ نے خط آپ کے سامنے رکھا، حضور یہ مسئلہ ہے اور یہ خط آیا ہے، تو آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھیے ہم جیسے لوگوں سے چھپ کر بیعت لینا یہ تو مناسب نہیں ہے، اور سب کو جمع کرو اور سب کی حاضری میں بیعت لی جائے تو دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ چھپ کر بیعت لینا یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں، حضور کا بیٹا ہوں، اور یہ چھپ کر آپ بیعت لوگے۔ تو ولید نے کہا حضور جیسا آپ مناسب سمجھے، آپ تشریف لے جائیں اور میں انتظام کرتا ہوں اس کے لیے۔ جیسے امام پاک اٹھے نا، مروان اسے کہتا ہے آہستہ آہستہ لفظوں میں، جس کو میرے امام نے سن لیا، کہا ابھی موقع ہے، جانے مت دے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے کبھی زندگی میں قابو نہیں پا سکے گا، میں جانتا ہوں ان کو یہ کون ہے اور کس کے بیٹے ہیں، ابھی موقع ہے انہیں یا تو بیعت لے یا قتل کر دے۔ میرے امام نے سنا، زبان پر اسی وقت ایک جملہ نکلا، او ابن زرقہ، کیا کہتا ہے؟ تجھ میں طاقت ہے یا اس میں طاقت ہے جو مجھے قتل کریں گے؟ تو کیا بولتا ہے؟ مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے، نہ تجھ میں طاقت ہے نہ اس میں طاقت ہے، خدا کی قسم تو کمینہ ہے، کمینہ۔ یہ لفظ بولنے کے بعد آپ فوراً باہر ہو گئے، آپ کے جو جانثار تھے وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا نہیں رک جاؤ رک جاؤ۔ امام پاک باہر نکلے، مروان نے کہا اب تیرے ہاتھ سے وہ گئے، اب کبھی بھی قابو نہیں پا سکتا ہے۔ ولید ابن عقبہ نے کہا تجھ پر افسوس ہو، میں نے تو تجھے اپنا مشیر سمجھ کر، اپنا خیر خواہ سمجھ کر بلایا تھا کہ تو مجھے اچھا مشورہ دے گا، الٹا تو مجھے امام کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ ارے یہ دولت کیا ہے، یہ دنیا کے ساز و سامان کیا ہے، یہ کیا ہے؟ امام کی جان کے بدلے میں اگر مجھے پوری دنیا بھی سونپ دی جائے پھر بھی میں امام کے ہاتھوں، امام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو ہرگز رنگین نہیں کر سکتا، اور نہ تیرے مشورے کو میں قبول کر سکتا ہوں۔ بہرکیف امام علی مقام ادھر آئے، آپ جانتے تھے کہ اب معاملہ بڑھے گا، کیونکہ آپ نے اس وقت پوشیدگی طور پر بھی جیسے بیعت سے انکار کیا ہے کہ وہ سمجھ گیا ولید، کیونکہ وہ بھی گورنر تھا۔ امام کو پھر سے امام کے پاس قاصد بھیجا گیا، حضور تشریف لائیں، آپ سے مشورہ کرنا ہے، کچھ کام ہے۔ آپ نے کہا ابھی رات ہو چکی ہے، صبح دیکھا جائے گا، ابھی ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ ولید مان گیا، ٹھیک ہے حضور جیسا آپ کا مشورہ، آپ جو حکم فرمائیں صبح میں دیکھا جائے گا۔ اب رات میں امام علی مقام نے گھر والوں کو کہا کہ اب یہاں مدینے میں رہنا، اب یہ قضا تو یہی شاید کہہ رہی ہے، اب مدینے کو رخصت کر کے الوداع کہا جائے اور یہاں سے چلا جائے۔ امام علی مقام وعلی جدہ علیہ السلام اپنے خانوادے کے کچھ افراد کو لے کر مدینہ طیبہ سے اپنا رخت سفر باندھتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف۔ آخری نگاہ جب امام گنبد خضرا کی طرف اٹھاتے ہیں اور نانا سے کہتے ہیں نانا آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھیے ایسا نہیں تھا کہ امام پاک کو وہ مدینہ پسند نہیں تھا، وہ مدینہ رسول اللہ کی پسند تھی۔ حدیث پاک میں ہے نبی کا انتقال وہاں ہوتا ہے جو سرزمین ان کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ نبی کا وصال وہی ہوتا ہے جو زمین ان کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو جو زمین مصطفیٰ کو پسند ہو، کیا وہ زمین ان کے نواسے حسین کو پسند نہیں ہوگی؟
یقیناً پسند تھی. میرے آقا حسین اس زمین کو پسند کرتے تھے اور آپ چاہتے بھی یہی تھے کہ اس زمین پر میں رہوں, میری زندگی کے ایام یہی گزرے, اور اللہ موت بھی تھے تو یہی موت عطا فرمائے. امام یہی چاہتے تھے, لیکن حالات کے پیش نظر مصطفیٰ کے دین پر بن آئی تھی. حضور کی دین, حضور کی شریعت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا تھا, حضور کی شریعت کے ساتھ جو لوگ مذاق بنا رہے تھے, اب اس کے بات آئی تھی شریعت پر مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے. تو حسین نے سوچا اب مدینے میں رہ کر نہیں, اب مدینے سے نکل کر اب یہاں سے معاملات طے کرنے ہوں گے. اس لیے میرے امام نے مکہ المکرمہ کی طرف رخ کیا کہ مدینے کو الوداع کہہ دیا جائے. اگر یہاں رہوں گا معاملات بگڑیں گے, اور میں مدینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں مدینے کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور امام یہ قطعاً نہیں چاہتے بھی تھے, قطعاً نہیں چاہتے تھے. بلکہ ایسا ہی معاملہ اس وقت بھی ہوا تھا جب امام حسن مجتبیٰ کو جب دفن کرنے کی بات آئی کہ دفنایا جائے, تو امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کچھ اور تھی کہ بھائی پہلے مجھے نانا جان کے قدموں میں دفنایا جائے. لیکن مروان نے معاملات بڑھائے اٹھائے کہ میں نہیں دفن ہونے دوں گا. معاملات بڑھے, لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی. امام علی مقام نے ایسے تدبر سے کام لیا اور ایسی تدبیر سے اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. آپ نے فرمایا رہنے دو, جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ بھیا امام حسن مجتبیٰ کو دفن کر دیا جائے, معاملات کھڑے نہ کیے جائے, مدینہ کی بے حرمتی نہ کیا جائے, مدینہ کے اندر بے ادبی نہ ہونے پائے. امام علی مقام کبھی گوارا نہیں کر سکتے تھے. اسی وجہ سے امام نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا کہ میرے رہتے ہوئے مدینہ کی حرمت پامال ہو. امام نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے گھر کے کچھ افراد کو لیا اور مدینہ الرسول سے مکہ المکرمہ کا رخ آپ نے فرمایا. گئے, مکہ والوں کو اطلاع ہوئی کہ نواسۂ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, شہزادہ رسول تشریف لائے. مرحبا کی گونجیں بلند ہو گئی. ہر راستے میں ایک ہی آواز تھی, مرحبا یا ابن مرحبا یا ابن رسول اللہ, مرحبا یا ابن رسول اللہ. آپ کا آنا مرحبا ہو اے رسول اللہ کے بیٹے, آپ کا آنا مرحبا ہو اے رسول اللہ کے شہزادے. لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. مکہ ہی میں کچھ دن رہے, آپ نے معاملات بتائے. عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں تھے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے, اور وہ میری بیعت لینا چاہتا ہے, اور میں اس بردود کے ہاتھ پر اپنی بیعت کیسے کر سکتا ہوں, میں اسے کیسے گوارا کر سکتا ہوں. میں نے شاید کسی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ یزید کسی درمیان میں جب وہ حاکم نہیں بنا تھا, جب وہ بادشاہ نہیں بنا تھا, امیر معاویہ کے زمانے میں وہ کسی دن مضافات مدینہ میں کہیں آیا تھا, مدینہ شریف کے اطراف میں کہیں آیا تھا, اور امام علی مقام نے اپنی آنکھوں سے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. اب اس بندے کے ہاتھ پر کیسے آپ مطلب بیعت کر سکتے تھے؟ مطلب کیا پتا چلا؟ شرابی کو امام حسین ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. اگر کوئی حسینی ہے اور اس کا پلہ شراب سے جڑا ہوا ہے, وہ عبرت کے ناخن لے, وہ ہوش کے ناخن لے. کل امام کے سامنے پھر اس کا انجام کیا ہوگا, اور امام اگر اس سے نظر گھما لیں گے تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا. آج یہ بھی امت کا رونا ہے کہ جتنی کرائم کے راستے ہیں نا, اس میں ہمارا فرد, مسلم سماج کا فرد سب سے آگے. کرائم کے راستے میں آج ہماری جتنی تعداد میں آپ کو تعداد نظر آئے گی, جتنی کثرت کے ساتھ, شاید اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور قوم کی نظر آئے. خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے. امام حسین کی جو سچی محبت ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. امام علی مقام جن چیزوں سے نفرت کر کے آپ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور آپ نے علل اعلان یہ بتایا تھا اسے کہ یہ تیری چیز میں ہرگز چلنے نہیں دوں گا, اور یہ تیرا جو داو ہے اس کو بھی میں چلنے نہیں دوں گا. آپ بھی تو کبھی کھڑے ہوئیے امام کے لیے. ہم یہ قطعاً گوارا نہیں کریں گے. اگر کوئی شرابی ہے تو آپ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم شرابی کے ساتھ نہیں کھڑے رہ سکتے.
کوئی ظالم ہے اور آپ اس کو ظلم میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو حسینی کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ ظالم کا پنجہ موڑ دینا یہ حسینیت ہے، ظالم کا سہارا دینا یہ حسینیت نہیں، یہ تو کھلی یزیدیت ہے۔ تو کسی نے کہا نا مٹا دو ظلم وہاں سے جہاں جہاں بھی دکھے، مٹا دو ظلم جہاں بھی دکھے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا انتقام حسین۔ اگر آپ کو امام حسین کے قاتلوں سے اگر بدلہ ہی لینا ہے تو جہاں جہاں ظلم دکھے ظلم کو مٹاؤ، کیونکہ وہ ظلم کو بڑھانا چاہتے تھے، حسینی ظلم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مٹاؤ ظلم کو، یہ حسینیت ہے، یہ سچی حسینیت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انصر اخاکا، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، مدد کر۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس حدیث آج اس حدیث کی وجہ سے آج جو اسلام مخالف قومیں ہیں نا ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا اس حدیث نے کہ اسلام کتنا مہذب تہذیب والا مذہب ہے، انسان کتنا احساس والا مذہب ہے، ان کو مجبور کرنے پر، ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اس حدیث نے کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا اس کو بچاؤ، جو بیچارہ مظلوم ہو اس کو بچاؤ، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم کی مدد اس کا ہاتھ روک کے کی جائے، جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو روک لو، یہ ظالم کے ساتھ مدد ہے، اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بچا لو، کہا یہ مظلوم کے ساتھ مدد ہے۔ میرا اسلام یہ کہتا ہے مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو۔ اب اگر آپ ظالم کا سپورٹ کرتے ہوئے اس کی حمایت میں اگر کھڑے ہیں تو پھر اپنے آپ کو حسینی کہنا بند کر دیجئے۔ میرے آقا حسین نے سارا معاملہ مکہ والوں کے سامنے رکھا۔ مکہ والوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن زبیری جی اس میں سے تھے، حضور آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، آپ کا انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اور یہاں نہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہم آپ کو اپنا امام ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں اس کا خواہاں نہیں ہوں، مجھے اس کی خواہش نہیں ہے، بس جب تک رب کی رضا ہوگی، جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی میں یہاں رہوں گا، پھر جہاں کے لیے مجھے حکم ہوگا میں اس کے لیے یہاں سے پھر چلوں گا۔ آگے چل کے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب پتا چلا کوفیوں کو کہ وہ مکہ المکرمہ آ چکے ہیں، انہیں پتا چلا تو ان لوگوں نے کیا کیا، اب خطوط پر خطوط بھیجنا شروع کیے۔ مکہ میں ایک نہیں تقریباً 150 کے قریب خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں اس طرح سے، ایک روایت میں ہے 80 خطوط کے حوالے سے بھی روایت ہے کہ اتنے خطوط اور خط امام علی مقام کی بارگاہ میں بھیجے گئے۔ فقط اس بنیاد پر آپ تشریف لائیں، یہاں حالات بگڑ رہے ہیں، یزید اپنی بغاوت کو پھیلا رہا ہے، یزید اپنے فساد کو عام کر رہا ہے، فتنوں کو پھیلا رہا ہے، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے دست حق پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام کو جب انہوں نے ہر طرح سے قسمیں یاد دلائی، امام کو سہارا لینے کے لیے کہا گیا، امام کو قسمیں دے کر ان سے وعدہ لیا ان لوگوں نے، ہم آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے، آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ انہوں نے قسمیں کھائی جس میں کئی نام ایسے تھے جو امام علی مقام خود جانتے تھے۔ کیوں جانتے تھے؟ اس لیے جانتے تھے کہ آپ بھی تو کوفہ میں رہے نا، جب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا آپ کا دارالخلافت کوفہ میں تھا تو آپ پوری فیملی کے ساتھ کوفہ میں رہتے تھے، تو کافی لوگوں کو آپ کوفہ میں جانتے تھے، کوفہ والے بھی امام حسین کو جانتے تھے، امام حسن مجتبیٰ کو بھی جانتے تھے۔ تو آپ کے پاس جو خطوط آئے تھے اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو امام جانتے تھے، اور انہی کی دستخط کی وجہ سے امام پاک نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہم کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ ہم کو ماننے والے۔ اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وہ یہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ بھولی طبیعت کے مالک تھے وہ۔ اب وہ انہیں دنیا داری سے کیا مطلب تھا، انہیں چال بازیوں سے کیا مطلب تھا، بڑے دل کے بھولے تھے، بڑے دل کے بھولے تھے۔ ان کے بھولے پن کو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ امام مسلم جب گئے تھے کوفہ میں، اور آپ کا جو بھولا پن تھا، اسی بھولا پن کا فائدہ اٹھا کر ابن زیاد نے جنگ لڑ کے اس طرح سے امام مسلم کو بے یار و مددگار کیا تھا اور پھر شہید کروا دیا تھا کوفہ کی گلیوں میں۔ یہ بھولے پن سے فائدہ اٹھایا تھا، بڑے بھولے لوگ تھے، اس لیے ان کی چال بازی کو نہیں سمجھ پائے، اور اس طرح سے امام پاک
کچھ دن مکہ المکرمہ میں رہنے کے بعد قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہا ہے، اور امام عالی مقام مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اور اسی حج کی حرمت کو بچانے کے لیے، جس حج کو لوگ کرنے آ رہے تھے، امام اس حج کی حرمت کو بچانے کے لیے یہاں سے اپنا قافلہ اٹھا کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو واقعات کربلا ہے کل انشاءاللہ گفتگو میں عرض کریں گے کہ آگے کیا ہوا۔ اللہ کریم امام علی مقام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ہمیں کربلا کے مقصد کو سمجھنے اور کربلا پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، سچا حسینی بنائے، اسی میں اللہ زندہ رکھے، اسی میں اللہ موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔